ناظرین، میگا کنسٹرکشن کی بات ہو تو چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو یا موٹر وے، ہر ملک کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک کی معاشی و معاشرتی اہمیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں کے رہائشیوں کو بھی بہترین سہولیات فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنی کل آمدنی کا تقریباً 15% حصہ ان کنسٹرکشنز پر صرف کرتا ہے، مگر کئی ایسے میگا پروجیکٹس بھی ہیں جو لاکھوں اربوں کی لاگت کے باوجود ناکام ہو چکے ہیں۔ ان سے نہ صرف پیسوں کا ضیاع ہوا بلکہ وقت اور کئی قیمتی اشیاء بھی ان فیل میگا پروجیکٹس کے نام ہو چکی ہیں۔ آخر یہ میگا پروجیکٹس کون سے ہیں اور ان کی ناکامی کے پیچھے کیا وجوہات چھپی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انٹرسٹیٹ H3 26 کلومیٹر لمبی ہائی وے دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں کے درمیان واقع ہے۔ جہاں پر یہ دلکش سبزہ گاہوں سے گھری ہوئی ہے، وہیں پر یہ ہمیشہ سے کئی تنازعات کا شکار بھی رہی ہے۔ یہ جنگ کے دوران ڈیفنس پرپز کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ یہ پرل ہاربر نیول بیس کو میرین کارپس ایئر اسٹیشن سے جوڑ سکے۔ 1960 میں اس کی تعمیر کا حکم دے دیا گیا تھا، لیکن ماحولیاتی تحفظ فراہم کرنے والی کمپنیوں نے اس کی بھرپور مزاحمت کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ارد گرد موجود خوبصورت وادیوں کی تباہی کا باعث بنے گی۔ 26 سال بعد 1989 میں اس کی کنسٹرکشن کا دوبارہ آغاز ہوا، کیونکہ اس بار کچھ ایسے پلانز بنائے گئے تھے جن سے ارد گرد کی وادیوں کو کم سے کم نقصان ہو۔ اصل پلان کے تقریباً 37 سال بعد 1997 میں اس ہائی وے کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا۔ یہ پہاڑوں کی تراش و خراش کے بعد بنائے جانے والی ہائی وے آرکیٹیکچر کی ایک عمدہ مثال سمجھی جاتی ہے، کیونکہ خوبصورت وادیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی انتہائی مہارت سے بنائی گئی تھیں۔ ناظرین، اس پر 250 ملین کی لاگت کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا، لیکن اس پر کل لاگت تقریباً 1.3 ملین آئی، جس کی وجہ سے یہ ہائی وے دنیا کی مہنگی ترین ہائی ویز میں شمار کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ڈیفنس کی غرض سے تعمیر کی گئی تھی، اس لیے یہ عام عوام کے کسی کام کی نہیں۔ یہ زیادہ تر جنگی حالات میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار اسے روڈ ٹو نو ویئر کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہونولولو تک بھی رسائی فراہم نہیں کرتی اور نہ ہی کسی انڈسٹریل علاقوں کے درمیان میں موجود ہے تاکہ یہ لوگوں کو سہولت فراہم کر سکے۔ اربوں روپے سے تیار کی جانے والی یہ ہائی وے صرف چند لوگوں کو ہی سہولت فراہم کر رہی ہے، اس لیے اسے فیل میگا پروجیکٹس کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، نیفیڈیا میانمار کا نیا کیپٹل ہے جو میانمار کی فوج نے 2002 میں تعمیر کیا۔ کسی بھی ملک کا کیپٹل اس شہر سے کسی دوسرے میں شفٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ایسا برازیل، ایجپٹ اور پاکستان میں بھی ہو چکا تھا۔ اس کیپٹل کی اچانک شفٹنگ کی وجہ سمجھ تو نہ آ سکی، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے کیپٹل ینگون پر آسانی سے ملٹری اٹیک کا خطرہ تھا۔ سابقہ کیپٹل ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا جہاں کی آبادی اور ترقی اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر بھی اسے شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی اصل وجہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے کیپٹل کو ملک میں سینٹرل پوزیشن دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ صورتحال پیش آئی۔ اس نئے کیپٹل میں تمام چیزیں نئے سرے سے تعمیر کی گئیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی۔ یہاں پر 20 لین ہائی وے بنائی گئی، 100 سے زائد ہوٹلز اور میوزیم بھی تعمیر کیے گئے۔ اس پورے شہر کی تعمیر میں تقریباً $4 بلین کی لاگت آئی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ قابل دید ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اس شہر کی آبادی بہت کم ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر تفریح کے لیے تو ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، لیکن یہاں پر کسی قسم کی صحت کی سہولیات، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور اکنامک اپرچونٹیز موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی لمبی اور وسیع سڑکیں عموماً خالی ہی دکھائی دیتی ہیں اور یہ گوسٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک وقت میں سڑک پر 1-2 گاڑیاں ہی نظر آتی ہیں اور یہاں کا ایئرپورٹ تقریباً 3.5 ملین مسافروں کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔
لیکن جہاں پر صرف ایک وقت میں تقریباً 50 سے 100 لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا عجیب ترین کیپٹل ہے جس میں لوگوں کی بہت کم آبادی موجود ہے، اس لیے یہ بھی دنیا کے اہم ترین فیلڈ میگا پروجیکٹس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یوکا ماؤنٹین نیوکلیر ویسٹ ڈیپوزیٹری بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو مکمل طور پر یوز لیس سمجھا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک گلوبل ایشو کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ نیوکلیر ویسٹ ہمیشہ سے ہی ماحولیاتی آلودگی کی ایک اہم وجہ رہا ہے۔ اس کو ڈسپوز کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس میں سے بہت پاورفل ریز نکلتی ہیں جو انسانی جلد کو جلا سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر زیادہ مقدار میں یہ ریڈیشنز خارج ہو جائیں تو کثیر تعداد میں اموات کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیوکلیر ویسٹ کو زیادہ تر زمین کے اوپر ہی ڈسپوز کیا جاتا ہے، لیکن اس پلانٹ میں نیوکلیر ویسٹ کو زمین کے اندر ڈسپوز کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، جو کہ ایک محفوظ ترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، 1987 میں نیواڈا میں موجود یوکا ماؤنٹینز کو اس کام کے لیے بہترین جگہ قرار دے دیا گیا۔ یہ USA کی سب سے زیادہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کے لیے یوز کی جانے والی جگہ تھی اور آبادی سے کئی کلومیٹر دور تھی۔ مزید یہ کہ ان ماؤنٹینز میں ریڈیشن ابزارو کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ اس ریپوزیٹری میں پورے علاقے کی نیوکلیر ویسٹ کو ڈسپوز کیا جانا تھا، اس لیے نیواڈا میں رہنے والے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کیا کہ آخر پورے USA میں یہی علاقہ کیوں؟ یہ بھی کہ اس کی وجہ سے یوکا کے قریب موجود پانی آلودہ ہو سکتا ہے، جس پر نیواڈا کے لوگوں کا انحصار ہے۔ مخالفت کے باوجود 2002 میں اس پروجیکٹ کو اپروول مل گیا اور اس پر کام کا آغاز شروع کر دیا گیا۔ اس پورے پروجیکٹ میں تقریباً 17 بلین کی لاگت آئی، لیکن اس کے مخالفین کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اس لیے یہ اتنا مہنگا پروجیکٹ بغیر ورکنگ کے بند کرنا پڑا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی کئی میگا پروجیکٹس ہیں جو بغیر ورکنگ کے بند ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔